موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا تھا تو فرعون کے غرق ہونے سے پہلے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جادوگر آ رہا تھا جس کا نام تھا سامری۔ اب سامری نے یہ دیکھا کہ آگے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے مٹی اٹھ رہی ہے، تو اس نے آگے بڑھ کے وہ مٹی اپنے پاس اکٹھی کر لی۔ اس کے بعد جب یہ سارے گئے فلسطین کی زمین پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ 30 راتوں کے لیے میرے پاس آ جائیں اور میں آپ کو وہاں پہ تورات دوں گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو پیچھے سامری نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا دیا، تاروں سے جواہرات اکٹھے کیے، اس سے بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال کے اس کے اندر جان لے آیا۔ اب 10 راتوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ یہ آتے ہی جیسے ہی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی کہ کس طرح یہ ہوا کہ بچڑے کو واپس انہوں نے خدا بنا لیا۔ ابھی تو یہ فرعون کی قید سے نکال کے ان کو لے کے آئے ہیں اور پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی کام شروع کر دیے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ماں جائب، یہ میں نے نہیں، یہ سامری نے کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا اور سامری نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب سامری نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو جا اور آئندہ کے بعد کبھی بھی تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور اس کو یہ عذاب اس لیے دیا گیا تھا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کفر کا عذاب کیا ہوتا ہے، اس کو یہ عذاب صرف اس لیے دیا گیا کہ یہ سخی بہت زیادہ تھا، اس لیے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگائی اور دریا میں پھینک دیا، لیکن کچھ لوگوں کے اندر اس بچڑے کے لیے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے پیچھے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم لوگ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھو گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو یہ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کی یہ بات کو نہیں مانتے جب تک اللہ خود آ کے ہم سے یہ بات نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی دکھائی جس سے یہ سارے بے ہوش ہو کے گر گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10,000 لوگ کہا جاتا ہے کہ قتل ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد انہیں امن ملا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ان کے اوپر حکمران بنایا جس کا نام تھا قارون۔ قارون کہا جاتا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلتا بہت زیادہ تھا، ہر ایک کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقص نکالتا تھا۔ اس کے بعد منو سلوہ آنا شروع ہو گیا۔ اب منو سلوہ کھا کھا کے یہ بنی اسرائیل تھک گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے یہ کہیں کہ ہمیں کچھ زمین والی چیزیں بھی جو ہیں وہ کھلانا شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک اچھی چیز کو پس چیز سے ملا رہے ہو تو اب خود اگاؤ اور خود کھاؤ۔ اس کے بعد قارون نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ الزام لگانے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک عورت کے تھرو، جس طرح کا الزام وہی الزام جو یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ عورت یہاں پہ بول پڑی اور جب یہ بول پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی قارون کے لیے اور قارون ود ہز آل خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ اب اس کے خزانے کتنے زیادہ تھے اس کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کے 40 خچروں کے اوپر صرف چابیاں ہوتی تھی اس کے خزانوں کی، وہ سب کچھ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہے تھے۔ ایک بڑا مشہور یہاں پہ واقعہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں بھی ملتا ہے کہ